جو ابول ریگنگ ہوا ہے، فادر آف آل دی ریگنگ، اس کے حوالے سے میں ہمارے جو وہاں سے ایکچولی منتخب ہوئے ہیں سعید احمد ایم پی اے، ان کے کیس کو پیش کر کے کمیشن کے سامنے میں آ رہا ہوں۔ دو باتیں کہنے والی ہیں ابتدائی طور پہ۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ کراچی کا پورا الیکشن پہلے کراچی میں ہوتا تھا اسٹریٹ کرائم، اب کراچی میں ہوا ہے منظم کرائم۔ پہلے کراچی میں ہوتا تھا موبائل سنیچنگ، اب کراچی میں ہوا ہے ریزلٹ سنیچنگ۔ پہلے کراچی میں ہوتا تھا بھتہ، اور پہلے کراچی کو لہو لہان کروانے کے لیے غیر منتخب لوگوں کو آگے کیا گیا۔ اب جو منتخب ہوئے ان لوگوں کا ریزلٹ، اس کے اوپر کراچی کی تاریخ کی سارے بینک ڈکیتی، سارا اسٹریٹ کرائم اور سارے جرائم ایک طرف رکھیں، سب پہ بھاری جرم جو ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں آرگنائزڈ کرائم، اس کو کہتے ہیں سنڈیکیٹڈ کرائم۔ وہ ہے جس کے ذریعے سے کراچی کے پورے ریزلٹ ہڑپ کر لیے گئے۔ اگرچہ میں نے آج کوئی کیس بلوچستان کا نہیں کیا، لیکن بلوچستان میں شٹر ڈاؤن ہے، بلوچستان میں مقامی جماعتیں، بلوچستان میں اصلی جماعتیں، نمائندگی کرنے والی جماعتیں، پاکستان تحریک انصاف سمیت اور نیشنلسٹ پارٹیز، وہ سارے کے سارے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے یہ الیکشن ان کے لیے ان کے زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کے لیے آئے گا۔ پتہ یہ چلا ہے کہ جلتی پہ تیل ڈالنے کے لیے یہ الیکشن سارے کا سارا وہاں بھی اجتماعی ڈکیتی ہوئی ہے۔ پہلے گینگ ریپس کے جرائم ہوا کرتے تھے، اب گینگ ریگنگ کے جرائم ہو رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی خدمت نہیں ہے۔ کل میں نے ملاقات کی عمران خان سے، قیدی نمبر 804 سے میں نے ملاقات کی جیل کے اندر، میری تفصیلی گفتگو ہوئی۔ عمران خان کا 3 نقطوں میں موقف ہے۔ پہلا یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو اس نے سلام پیش کیا ہے جس جرت کے ساتھ انہوں نے اس بےہودہ اور بوسیدہ نظام جس نے ان کے الیکشن پہ ڈکیتی ڈالی ہے، اس کو ہینڈز ڈاؤن گرا کے چاروں شانے چت کر کے شکست دی ہے، اس پہ آپ کو سلام بھیجا ہے عمران خان نے۔ دوسری بات اس نے یہ کہی ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کمپرومائز ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جیل سے کوئی نکل کے باہر کسی جگہ پہ جائے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکز میں اور 3 صوبوں میں حکومت اور کراچی کا مینڈیٹ اور بلوچستان کے لوگوں کا مینڈیٹ وہ واپس نہ ملے۔ میں نے ان کو بلوچستان پہ بھی بریف کیا کل۔ اور تیسری اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک عمران خان رہا نہیں ہوں گے، وہ میجورٹی پارٹی کے لیڈر ہیں۔ اس کے اوپر میں دہرانا چاہتا ہوں اپنی بات کو کہ 2015 میں عبد المالک کیس کے اندر، وہ کیس میں نے کیا تھا ایک فریق کی طرف سے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ صدر پاکستان کے اختیارات ہیں، جو سزا کو معطل کرنے کے جو اختیارات ہیں، سزا کو ختم کرنے کے جو اختیارات ہیں، اور ایک اور صورت بھی ہے جو اس کیس میں بیان نہیں کرتا، رہنے دیتا ہوں، ان پہ دیر از نو فیٹر، یعنی ان پہ کوئی ہتھکڑی نہیں ہے۔ وہ نہ شہباز شریف روک سکتا ہے، اور نہ کاکڑ روک سکتا ہے، اور نہ کوئی سیکریٹری روک سکتا ہے، اور نہ کوئی منسٹر روک سکتا ہے۔ اس لیے صدر صاحب کے پاس جو ٹائم ہے وہ انہوں نے اپنا بہت اچھے طریقے سے اپنا ٹائم پورا کر لیا ہے۔ کبھی کبھی تاریخ میں وقت آتا ہے کہ ٹیپو سلطان کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ چند ادار کی سانسیں تو مل گئی تھیں بہادر شاہ ظفر صاحب کو بھی، لیکن وہ مقام تاریخ میں ان کو نہیں ملا جو ٹیپو کو ملا ہے۔ عمران خان ٹیپو کی چلتی پھرتی ایک مثال ہے آپ کے سامنے، اس کو فوراً رہا کیا جائے۔ جب تک لارجسٹ پارٹی کا لیڈر رہا ہو کے گورنمنٹ فارمیشن میں، جس طرح کل انہوں نے جیل کے اندر بیٹھ کے ہمارے ایک بہت زبردست قسم کے کینڈیڈیٹ کو نامزد کیا ہے، علی امین گنڈا پور کو، جو ڈیزرو کرتے ہیں ہر اعتبار سے، فیڈرل منسٹر، وہ میرے ساتھ کیبنٹ میں موجود تھے، میں نے کام کیا ہوا ہے، ریلنٹلیس ورکر ہے۔ ایسے ہی آدمی کی ضرورت تھی جو سیدھا سیدھا ہو، ورکر آدمی ہو، کھڑا ہونے والا ہو، اور عمران خان کا صحیح معنوں میں وہ ببر شیر سپاہی ہے۔ میں جو دوسری بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت
جو گورنمنٹ فارمیشن ہو رہی ہے لوٹا بازی کے ذریعے سے، جو لوگ گئے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئین کے آرٹیکل 63 کی روح سے وہ نااہل ہو جائیں گے۔ اب یہ وہ والا زمانہ نہیں ہے کہ پاکستان